السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے پہلے ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے، یہ 9ویں پارے کا 11واں رکوع ہے اور آیت نمبر 171 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، یہاں پر جو چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں با ہے، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگے گا، اور یہ جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم، یہاں پر دیکھیے ناک میں آواز گئی، کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد فا ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا، یعنی ناک میں آواز لے جا کر غنہ کریں گے۔ علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا شہدنا، یہاں پر آپ غور کریں کہ یہ 3 نقطہ ہے، یہاں پر بھی 3 نقطے ہیں، یہاں پر بھی 3 نقطے ہیں، تو یہاں پر کیسے رکیں گے؟ تو ان دونوں میں چاہے آپ یہاں رک جائیں چاہے آپ یہاں رک جائیں، دونوں میں ایک جگہ رکنا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ چاہے یہاں رک جائیں قالوا بلا یا قالوا بلا شہدنا، چاہے آپ یہاں رک جائیں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کننا عن ھذا، یہاں پر دیکھیں نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے، اور یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر بھی الف مدہ ہے، تو اس کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر۔ انا کننا عن ھذا غافلین، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدہم، یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے، یہاں نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب جہاں بھی نون ساکن یا تنوین آئے تو 4 قاعدے میں سے ایک نہ ایک قاعدہ ضرور ہوگا، چاہے وہ اظہار ہو یا اخفا ہو یا ادغام ہو یا اقلاب ہو، تو جہاں بھی نون ساکن یا تنوین آئے تو آپ فوراً غور کریں کہ یہاں کون سا قاعدہ ہے۔ اور یہ اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب کیا ہے، یہ سب ہم نے آپ کو بتایا تھا جب ہم مدنی قاعدہ پڑھ رہے تھے، اگر آپ نے مدنی قاعدہ پڑھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، دیکھیں مبطلون، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، یہاں پر دیکھیں کھڑا زبر ہے، ان دونوں کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر، آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان، یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے، یہاں پر بھی نون ساکن ہے، غور کریں کون سا قاعدہ ہے، اب آپ کو پتا ہوگا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الشیطان فکان من الغاوین وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ، یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکنہ ہے، اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ، یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ الٹا پیش کے بعد یہاں حمزہ ہے۔ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ، یہاں پر دیکھیں یہ کاف ہے، چھوٹا کاف ہے، کلب، اس کو آپ بڑے کاف سے مت پڑھیے گا ورنہ یہ معنی بہت زیادہ بدل جائے گا۔ جب چھوٹے کاف سے پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے کتا، اور اگر آپ اس کو بڑے کاف سے پڑھ دیں گے قلب تو اس کا معنی ہو جائے گا دل، تو یہاں پر آپ احتیاط کیجئے گا۔
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ، یہاں پر دیکھیں ہاں ہے یلہث، او تترکہ یلہث. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون. دیکھیے اس الف پر میں نے زبر لگا کر پڑھا، پڑھا، کیوں؟ کیونکہ خالی الف کے بعد جب بھی لام آئے تو آپ اس الف پر آپ زبر لگا کر پڑھ سکتے ہیں. جب یہاں سے پڑھیں گے تو القصص پڑھیں گے، اور اگر پیچھے سے پڑھیں گے تو اس زیر کو اس لام سے ملائیں گے، فقصص القصص، اس طرح پڑھیں گے، فقصص القصص لعلہم یتفکرون. ساء مثلا القوم الذین کذبوا. یہاں پر بھی دیکھیں الف پر گول دائرہ ہے، تو اس الف کو کہتے ہیں زائد الف، اور یہاں پر نون چھوٹا سا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی. تو اس کو پڑھیں گے مثلا القوم، مثلا القوم الذین. اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس نون کو پڑھیں گے، اس نون کو اس لام سے ملا کر پڑھیں گے. مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. یہاں پر دیکھیں یہ جو گول دائرہ ہے یہ وقف ہے، یہاں پر جب رکیں گے تو یہاں کھینچ کر رکیں گے، ہم الخاسرون، کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہ واو مدہ ہے، اور واو مدہ کے بعد نون پر جو ہے یہ زبر کو ساکن کریں گے، تو یہاں پر عارضی سکون آ رہا ہے رکنے کی وجہ سے، تو یہاں مد عارض کا قاعدہ لگے گا، ہم الخاسرون. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد لام ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے، یہ حمزہ عین زبر یہاں پر لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو پہلے حمزہ پھر عین وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہاں پر دیکھیں وقف مطلق ہے، جب رکیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں لام مشدد ہے اور پیش ہے، تو اس پہ جب رکیں گے تو پڑھیں گے اضل، اس پیش کو ساکن کریں گے مگر اس کو 2 بار پڑھیں گے، اضل. اولئک هم الغافلون. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. یہاں پر دیکھیں اس واو کو نہیں پڑھیں گے، اس را کو اس لام سے ملا دیں گے، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اور یہاں پر جو مد ہے یہ مد متصل ہے کیونکہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا جو ہے 9ویں پارے کا 12واں رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیے، یاد کیجیے.
کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔